جنت سے آئے ہوئے پتھر بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں انگوٹھیوں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ کاروبار میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ پہننے سے آپ پر تنگی نہیں آئے گی، یہ پہننے سے آپ پر مشکلات نہیں آئے گی۔ کون کہتا ہے؟ یہی تو عقیدے کو توڑا تھا میرے پیغمبر نے۔ یہ فیروزہ ہے، یہ نیلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی قسم، سب پتھر ہے، خوبصورتی کے لیے پہن سکتے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ سنت سمجھ کے پہن لیں، نبی علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی ہے، اس کے اندر ایک پتھر جڑا ہوا تھا، آپ پہن لیں، صرف سنت سمجھ کے پہنے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ انگوٹھی کے اندر جڑا ہوا پتھر یہ میری کسی مشکل کو حل کر سکتا ہے، یہ میری کسی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، یہ میرے اوپر آئی ہوئی کسی ٹینشن کو دور کر دے گا یا میرے رزق کو بڑھا دے گا، اللہ کی قسم اس سے بڑا اور کوئی شرک ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو وہ کچھ سمجھ لیا جو اللہ تھا، وہ باتیں سمجھ لی جو اللہ کی ذات کی تھی، وہ اختیارات سمجھ لیے جو اللہ کے تھے، اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہے؟ دھاگا باندھا ہوا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ بچے نو نظر لگ جاندی ہے، نظر نہیں لگتی۔ تعویذ لٹکایا ہوا ہے، کسی نے کمر میں، کسی نے بازو میں، کسی میں گلے میں، کسی نے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جانوروں کے گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ 70 لاکھ 80 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی لی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک وہ جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کس لیے بھائی؟ نظر نہیں لگتی۔ کیا میرے پیغمبر نے یہ تعلیم دی تھی؟ ہماری گاڑیاں ان گاڑیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جو سعودی عرب والوں کے پاس ہے۔ کبھی آپ ان کی گاڑیوں کے ساتھ کوئی چھتر نہیں لٹکا ہوا دیکھیں گے۔ کیوں؟ ان کو تعلیم میرے پیغمبر نے دی ہے کہ آؤ نظر سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہو دعا پڑھ لو، گاڑی میں بیٹھتے ہو دعا پڑھ لو، سفر میں چلنے لگے ہو دعا پڑھ لو، گاڑی چل پڑی ہے دعا پڑھ لو، راستے میں ذکر اذکار کرتے جاؤ، صبح 3 مرتبہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 3 مرتبہ پڑھ لو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ طریقہ تھا جو میرے نبی نے بتایا تھا۔ ہم نے ہندوستانی طریقہ لیا، جوتا لٹکا دو، دھاگا باندھ دو، چھلا پہنا دو، تعویذ لٹکا دو، یہ طریقے ادھر سے آئے ہیں۔ میرے نبی سے طریقے کون سے آئے ہیں؟ وہ سنت رسول ہے، وہ دعاؤں والی کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اذکار پڑھیں، صبح شام کے اذکار کیا کریں، گھر سے نکلنے کی دعا کیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم سارا دن محفوظ رہیں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو دین ملا ہے پتہ نہیں کس طرف سے، کس سوراخ سے نکلا ہے یہ دین جو ہمارے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، اور بتائیں تو ماننا نہیں ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں ہی انکار نہیں ہے، یہ قیامت والے دن بھی انکار کر دیں گے، ما کننا مشرکین، اسی تو شرک کیتا ہی نہیں، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہر وہ کام جو اللہ کا ہے، مختصراً سی بات کرنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام جو اللہ کرتا ہے اس کو کسی اور میں سمجھنا یہ شرک ہے، بس۔ ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہے اس کو کسی اور کے سامنے کرنا یہ شرک ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ دے سکتا ہے کسی اور سے ملنے کی امید رکھنا یہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے بس سمجھنے کی۔ ہم تو الحمدللہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں کوئی نہیں کر سکتا، رزق کے ہیں، صحت کے ہیں، اولاد کے ہیں، تندرستی کے ہیں، جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذرہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ چیونٹی کو دیکھا تھا نا، عقیدے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، چلے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک چیونٹی کو دیکھا تھا، وہ اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی، قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی نے دیکھا، وہ دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے لشکر سمیت، کہیں تمہارے اوپر نہ چڑھ جائے۔
اس کا لشکر تمہارے اوپر چڑھ گیا، ساری نیچے آ کے ماری جاؤ گی، بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لیا، مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہ، اس کی آواز سن کر مسکرائے۔ یہاں تک تو واقعہ قرآن میں ہے، آگے والا واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا، اس چیونٹی کو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگے میرا تخت زیادہ بہتر ہے، تو بھی اپنے علاقے کی سردار ہے، یا تیرا تخت زیادہ بہتر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس وقت میرا تخت آپ کے تخت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ تھا نیچے، وہ ہاتھ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیغمبر کا ہاتھ تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اس وقت میرا تخت آپ کے تخت سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے یہ بات سن کر۔ تو یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ایک بات اس سے ملتی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ کہنے لگی آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں ہواؤں پر، فضاؤں پر، پرندوں درندوں، یہ وہ ہر چیز پر حکومت ہے، آپ بولو کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کہنے لگے نہیں آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اچھا چلا اگر آپ ضد کرتے ہیں تو آپ میری زندگی کا ایک دن بڑھا دیں، ایک دن میری زندگی کا اور بڑھا دیں، کہ اگر میں نے آج سے 50 دن زندگی جینی ہے تو وہ میری 51 ہو جائے، ایک زیادہ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگے، یہ نہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلے آپ میرے رزق کا ایک دانہ بڑھا دیں، جو اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے اس سے ایک دانہ اور کر دیں۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر پیغمبر بھی نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ کیا رہ جاتا ہے اس سے آگے؟ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ یہ انتہائی موذی ہے، یہ آپ کے رزق کو یا آپ کی کسی اور چیز کو کم نہیں کرتا، یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، یہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہنے دے گا، آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔